أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، میں سر عبداللہ پشاور ماڈل اسکول آپ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر تعلیمی نظام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. اس نقصان کی تلافی کے لیے پشاور ماڈل اسکول سسٹم نے طلباء کی تعلیمی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ایک بہترین طریقے سے اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروایا ہے تاکہ آپ کے تعلیمی سلسلے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اسی لیے آج کے اس کلاس میں ہم جماعت دہم کے سورہ احزاب کے متعلق چیدہ نکات موضوع بحث لائیں گے. سورہ احزاب یہ جماعت دہم کے لازمی اسباق میں سے ہیں. سورہ احزاب کا نام احزاب اس لیے پڑ گیا کہ اس میں کفار اور منافقین اجتماعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے. سورہ احزاب میں بنیادی طور پر مسلمانوں کے چند معاشرتی تعلیمات پر بحث کی گئی ہے. سورہ احزاب مدنی سورت ہے، 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، 73 آیات پر مشتمل ہے. سورہ احزاب 9 رکوع پر مشتمل سورت ہے اور یہ پارہ 21 کے آخر اور 22 کے فرسٹ میں یہ سورت موجود ہے. احزاب میں کفار کی تعداد 15,000 سے 25,000 تک تاریخی روایات کے مطابق ملتی ہے. مسلمانوں کی تعداد اس غزوہ میں 3 سے 4,000 تک بتائی جاتی ہے. مسلمانوں نے اپنی دفاع کے لیے مدینہ منورہ کے شمال کی طرف ایک خندق کھود دی. وہ خندق تقریباً 3-3.5 میل تک لمبی تھی اور اتنی گہری تھی کہ ایک بندہ بغیر کسی سہارے سے اس سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. غزوہ احزاب میں معاشرتی احکام بیان ہوئے ہیں. مختصراً ہم آپ کو وہ بنیادی پوائنٹس بتا دیتے ہیں. فرسٹ نمبر پر
یہ ہیں کہ احزاب کی اس صورت میں عورتوں سے متعلق طلاق، عدت اور پردے کا حکم۔ سیکنڈ نمبر پر ازواج مطہرات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق اور ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ تھرڈ نمبر پر منہ بولے بیٹوں کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ فور نمبر پر کچھ تعزیری احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ایک بنیادی عقیدہ جسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، اس کے متعلق تفصیل موجود ہیں۔ اور نیکسٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کچھ خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ فرسٹ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اے میرے محبوب، اسی طرح مجھ سے ڈرتے رہنا اور کفار و منافقین کی باتوں کو نہ ماننا۔ کفار اور منافقین دونوں ہی اسلام کے دشمن تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعدائے انسان یعنی انسان کے 4 دشمن ہوتے ہیں، 2 ظاہری دشمن اور 2 باطنی دشمن۔ ظاہری دشمن کفار اور منافقین، اور باطنی دشمن شیطان اور نفس۔ ان چاروں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ پوائنٹ پر جو کہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کی تلقین دینے کا مقصد عام مسلمانوں کو تقوی کا درس دینا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ آیت میں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، یہ ہے کہ آپ کی طرف سے جو حکم عام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہو تو وہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے، لہٰذا آپ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آپ کو ملتا ہے اس کی تابعداری کریں۔ اس میں بنیادی طور پر یہ نقطہ شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دی، اور چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اس وجہ سے آپ کو اس نکاح میں کچھ تردد تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ آپ اس حکم کی تابعداری کر لیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ لہٰذا وحی کی پیروی کے متعلق آپ کے پاس پوائنٹ موجود ہیں، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر کے عربوں کی اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کر دیا۔ اور اسی طرح سیکنڈ پوائنٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بیٹے کی رسم کا خاتمہ کر دیا۔ متبنہ ہم پشتو میں بھی اس کے لیے الفاظ بول سکتے ہیں، لیکن اردو میں اس کے لیے منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے۔ تو منہ بولے بیٹے کے متعلق حکم یہی کہ یہ اپنا بیٹا نہیں ہوتا۔ اسی طرح
اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کے متعلق فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو اپنے رب پر بھروسہ اور یقین ہے، اسی طرح اپنے امتیوں کو بھی اس بات کی تلقین کروائیں کہ ان کا بھی اپنے رب پر بھروسہ اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، پورا کا پورا ٹرسٹ اور اعتماد ایک بندے کا اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ اور لاسٹ میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں کیونکہ اللہ کافی اور کارساز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ کفار اور منافقین آپ کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن آپ بالکل مطمئن رہیں کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ سے نیکسٹ آیتوں کے متعلق ضروری باتیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔